بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ ذہن نشین کر لیں۔ 2025 سے نہم کلاس کی انگلش کا سلیبس تبدیل ہو گیا۔ 2025 میں فریش رجسٹریشن کروانے والے نہم کلاس کے سٹوڈنٹس نئی انگلش بک کے مطابق تیاری کریں گے، اور آج کا یہ لیکچر نئی بک کے مطابق ہے۔ پنجاب کے تمام بورڈز میں 2026 میں ہونے والے نحم کے سالانہ امتحانات ہوں یا اس کے بعد ہونے والے تمام نحم کے امتحانات نئی کتاب اور نئے سلیبس کے تحت ہی ہوں گے۔ بچوں یاد رکھیے کہ اس انگلش کی نئی کتاب میں چار یونٹس ہیں: دا سیویئر آف مین کائنڈ، پیٹریٹزم، ڈیفوڈلز یہ پوئم ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ چاروں یونٹس ایسے ہیں جو پرانی کتاب میں بھی تھے، لیکن ان یونٹس میں موجود مشقی اور ایڈیشنل سوالات مختلف ہیں، یعنی پرانی کتاب والے نہیں ہیں، مشقی اور ایڈیشنل سوالات نئے ہیں۔ ایڈیشنل سوالات سے میری مراد ٹیکسٹ کے اندر موجود باکسز یا ڈبوں میں موجود سوالات ہیں۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ ایسے بچے جو اس سال پری 9th کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس نئی کتاب کے مطابق ہی تیاری کریں، کیونکہ ان کا امتحان بھی 2026 میں ہوگا، اور 2026 میں نئی انگلش کی بک کے مطابق امتحان ہوگا۔ تو بچوں اب ہم آج کا باقاعدہ لیکچر شروع کرتے ہیں۔ 9th انگلش نیو بک 2025، دا سیویئر آف مین کائنڈ، یونٹ نمبر 1۔ پہلے ہم ٹیکسچول کویسچنز کریں گے جن کی تعداد 8 ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم کریں گے ایڈیشنل کویسچنز جن کی تعداد 4 ہے۔ کویسچن نمبر 1، ہاؤ مائٹ دا جیوگرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ انفلوئنس دا ریڈرز انڈرسٹینڈنگ آف اٹس ہسٹوریکل اینڈ کلچرل امپورٹنس۔ اگر ہم نے مکہ مکرمہ کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سمجھنی ہو تو اس یونٹ میں جو مکہ مکرمہ کی جغرافیائی وضاحت دی گئی ہے وہ ہماری کوئی مدد کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہے دا جیوگرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ ہائی لائٹس اٹس اسٹریٹجک لوکیشن، اسپرچول سگنیفیکنس اینڈ رول ان ٹریڈ اینڈ پلگریمیج۔ مکہ مکرمہ کی جو جغرافیائی تفصیل ہے وہ اس کے اسٹریٹجک مقام، روحانی اہمیت اور تجارت اور حج میں اس کے کردار کو روشن کرتی ہے یا اجاگر کرتی ہے۔ اٹس پوزیشن ان اے ویلی سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینز میڈ اٹ اے کمرشل اینڈ کلچرل ہب۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی اس وادی کے واقع ہونے کی وجہ سے یہ جگہ تجارتی اور ثقافتی مرکز بن گئی تھی۔ The presence of the Kaaba further emphasizes its religious importance۔ اور خانہ کعبہ کی موجودگی اس خطے میں اس کی مذہبی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ Question number 2، What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam؟ عرب میں رہنے والے لوگوں کی یادداشت اور ان کی فصاحت پر جو اس یونٹ میں زور دیا گیا ہے، یہ ہمیں اسلام سے پہلے کی ثقافت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ The Arabs valued memory and eloquence in their culture۔ اپنی ثقافت میں عرب کے رہنے والے لوگ یادداشت اور فصاحت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ They emphasized oral traditions and storytelling۔ وہ زبانی روایات اور کہانیاں سننے سنانے پر زور دیا کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے۔ History was preserved through speech۔ اسپیچ کے ذریعے تاریخ کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ Skilled speakers were highly respected as keepers of knowledge۔ اور جو ماہرین مقرر ہوا کرتے تھے ان کو علم کے محافظ کے طور پہ عزت دی جاتی تھی۔
Question number 3. What is the importance of the anecdote about حماد and Caliph Walid bin Yazid? اس یونٹ میں دو اشخاص ہیں، حماد اور خلیفہ ولید بن یزید. ان کا جو قصہ ہے اس قصے کی کیا اہمیت ہے؟ The anecdote about حماد and Caliph Walid bin Yazid shows the value of eloquence in pre-Islamic Arab culture. حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کا قصہ اسلام سے پہلے عرب ثقافت میں فصاحت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے یا ظاہر کرتا ہے. Skilled speakers and poets were respected. جو ماہر تقریر کرنے والے ہوا کرتے تھے یا شاعر ہوا کرتے تھے ان کو بہت زیادہ عزت سے دیکھا جاتا تھا. And could influence leaders. اور ان کی سپیچز اور وہ جو شاعروں کی شاعری وہ رہنماؤں کو بھی متاثر کر سکتی تھی. It highlights the importance of oral traditions. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب میں یا عرب کے لوگوں کے درمیان زبانی روایات کی کتنی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی. Question number 4. What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? عرب میں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور تاریخ کے دوسرے زوال و تجدید کے ادوار کے درمیان کون سی مشابہتیں آپ نکال سکتے ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس یونٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی جو تہذیب ہے یا سویلائزیشن ہے وہ کیوس سے نکل کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی میں لے آئے، اسی طرح کا عروج و زوال آپ اسلامی جو مختلف پیریڈز ہیں تاریخ کے اس میں سے کوئی اور اس طرح کا عروج و زوال آپ بتا سکتے ہیں؟ The state of civilization in the savior of mankind shows a time of ignorance and moral decay. اس یونٹ میں یعنی the savior of mankind میں تہذیب کی جو حالت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت جہالت اور اخلاقی پستی کا دورہ تھا. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم brought change and renewal to society. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں تجدید لے آئے یعنی اس میں کچھ نیا کیا اور تبدیلی کا باعث بنے. اب اس کا پیرلل کہاں پہ ملتا ہے ہمیں؟ اسلام میں اور دو دور بھی ایسے ملتے ہیں جس میں اسی طرح عروج و زوال ہوا، جس میں پہلا ہے ریشیڈون کیلیفیٹ یعنی خلافت راشدہ، اسلام میں جو خلفۂ راشدین کا دور تھا وہ، اینڈ دا اسلام میں گولڈن ایج اور اسلامی سنہری دور. ان دونوں دوروں میں بھی تجدید ہوئی، معاشرے میں بہتری ہوئی، بٹ دے ور فالوڈ بائی پیریڈز آف ڈکلائن. لیکن اس کے بعد دوبارہ اسلام پر زوال آ گیا یا معاشرے کی حالت بگڑتی گئی. Question number 5. What challenges did the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم face in proclaiming the oneness of Allah سبحانہ وتعالی یعنی توحید and the unity of mankind؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور تمام امت کے یکتا ہونے یا اتحاد کرنے کا سبق دینے کی کوشش کی تو آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم faced opposition from the Quraysh and social pressure. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے جو قریش تھے، کافر تھے، ان کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت آپ کو پیش ہوئی اور سماجی دباؤ بھی آیا. People resisted because of their belief in many gods. لوگوں نے آپ کے سامنے مزاحمت کی کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خداؤں پہ یقین رکھتے تھے. And tribal divisions اور ان کے درمیان بہت زیادہ قبائلی تقسیم تھی. Despite this, ان ساری مشکلات کے باوجود he stayed firm in spreading the oneness of Allah
سبحانہ و تعالی and the unity of mankind. ان تکالیف کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے سبق دینے کے لیے فرم رہے، یعنی مضبوط رہے یا ثابت قدمی دکھائی آپ نے۔ Question number 6. In what ways did the Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains? کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو یا تمام انسانیت کو دنیاوی اور روحانی طور پر بہتری دلانے کی کوشش کی؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam elevated mankind by teaching the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and promoting equality, justice and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپس میں برابری، انصاف اور بھائی چارہ یا محبت کا درس دے کر ان کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی۔ He reformed social systems. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں موجود تمام جو نظام تھے ان کی بہتری کے لیے کام کیا، اینڈ گائیڈڈ پیپل، اور لوگوں کی رہنمائی کی ٹورڈ اسپرچول گروتھ، ان کی روحانی بڑھوتری کی طرف، امپروونگ بوتھ دیئر اسپرچول اینڈ ورلڈلی لائفز۔ اور ان سب سے کیا ہوا کہ لوگوں کی نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی زندگی بھی بہتر ہوئی۔ Question number 7. How does the final Quranic verse encapsulate the role and mission of the Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم؟ قرآن پاک کی سورہ مبارک نمبر 33 اور آیات مبارکہ 45 اور 46، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد اور آپ کے کردار کا کن لفظوں میں احاطہ کیا گیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ او نبی، surely we have sent you as a witness. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبریں دینے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور ساتھ ساتھ خبردار کرنے والا بھی، اینڈ ایز دا ون، اور ایک ایسے شخص کے طور پہ بھیجا ہے، انوائٹنگ ٹو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بائی ہز پرمیشن، اللہ کے اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور آپ کا کام ایک روشنی دینے والی ٹارچ کی طرح ہے۔ Question number 8. How does the author view the pre-Islamic Arabs? اس سبق میں یا اس یونٹ میں جو مصنف ہے اس نے اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگوں کی حالت تھی اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ Write down the examples and the evidence supporting your inferences. اور آپ اپنے جو جواب بنائیں گے اس میں مثالیں بھی دیں اور ثبوت بھی مہیا کریں۔ The author views the pre-Islamic Arabs as living in ignorance and moral decay. مصنف نے اس یونٹ میں اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگوں کی حالت تھی اس کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جہالت اور اخلاقی پستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ Mankind stood on the verge of chaos. انسانیت تباہی کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکی تھی، and civilization had begun crumbling. اور یوں کہیے کہ گویا تہذیب بکھرنا شروع ہو چکی تھی۔ They were superstitious. تو ہم پرستی پہ ایمان رکھتے تھے وہ لوگ۔ Ignorant، جاہل تھے، یعنی ان کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اینڈ ڈسبلیورز، اور اللہ پہ ایمان نہیں تھا ان کا، کافر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came with a mission.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، کہ آپ نے غلط عقائد کا خاتمہ کرنا تھا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا ان کو۔ سوشل ایولز، سماجی برائیوں کو آپ نے ختم کرنا تھا۔ کروئلٹی، ظلم کو ختم کرنا تھا۔ اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو ختم کرنا تھا۔ ہم نے پہلے جو 8 سوال پڑھے ہیں وہ ٹیکسچول کویسچن تھے، یعنی مشقی سوالات تھے۔ اب جو ہم سوالات پڑھیں گے وہ ہوں گے ایڈیشنل کویسچنز، اور ایڈیشنل کویسچنز ایسے سوالات ہوتے ہیں جو یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود مصنف نے پوچھے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل کویسچن نمبر 1، what kind of competition was held at Ukaz every year؟ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا اکاز، ہر سال وہاں پہ ایک مقابلہ ہوتا تھا۔ وہ کس طرح کا مقابلہ ہوتا تھا یا کس چیز کا مقابلہ ہوتا تھا؟ Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz۔ اکاز نامی جو جگہ تھی وہاں پہ ہر سال ایک میلہ ہوتا تھا، یعنی لوگ اکٹھے ہوتے تھے شاعری کے مقابلوں کے لیے۔ Additional question number 2، at what age did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم start spending time in solitude and meditation in the cave of Hira؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں تنہائی اور مراقبے میں وقت گزارنا شروع کیا تھا؟ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال تھی، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent most of his time in solitude and meditation in the cave of Hira۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا کرتے تھے۔ Additional question number 3، who did the pagan Arabs send a delegation to؟ کس کے پاس عرب کے کافروں نے ایک وفد بھیجا تھا؟ in order to stop the رسول اللہ from preaching، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکا جا سکے۔ The pagan Arabs sent a delegation to the رسول Allah's kind and caring uncle ابو طالب۔ عرب کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفقت فرمانے والے چچا ابو طالب کے پاس وفد بھیجا۔ They told him to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah's message or face their enmity۔ اس وفد نے یا وفد میں موجود افراد نے چچا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی یعنی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے روک دیں یا پھر ان کی دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں۔ Additional question number 4، what did Michael Hart say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ محمد however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اور روحانی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ In addition، اس کے علاوہ he played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔